بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 نئے ٹرینڈز ہیں جی، ان میں اگر آپ بزنس شروع کر لیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے لیے یہ بزنس کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انسان اس وقت اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ یہ 5 نئے ٹرینڈز ہیں جو انسانوں کو نئے بزنسز کی طرف لے کے جائیں گے، نئے سٹارٹ اپس کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور مزید لے جاتے رہیں گے۔ نمبر 1، گڈ انف لائف۔ اب آج انسان جس ترقی کے لیول پر کھڑا ہے نا سر، تاریخ میں کبھی انسان اس لیول پر نہیں پہنچا، اور یہ اب ایک پرائم سٹیج پر جا کے بڑی ریفائن سٹیج پر کھڑا ہے، یعنی کہ بڑی ترقی انسان نے کر لی ہے، اور اب اسی کی بنیاد پر اگلے کئی 100 سالوں ہزاروں سالوں تک ترقی ہوتی رہے گی۔ اب جب انسان نے اتنی ترقی کر لی تو اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے اچیو تو سب کچھ کر لیا، سکون نہیں ہے۔ اب یہ جو گڈ انف لائف ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو ہے اب اس کو میں استعمال کر کے اس سے میں اپنی زندگی میں سکون لا سکوں، خوشی لا سکوں، امن لا سکوں، اور میں جو چند لمحے میرے پاس زندگی کے ہیں ان کو اچھا جی سکوں۔ سر یہ اس فیلڈ میں اگر آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں، آپ مینٹل ہیلتھ پہ کام کر لیتے ہیں، آپ ریکریشن کا کام یعنی کہ تفریحاتی کوئی کام کر لیتے ہیں، آپ کچھ بھی ایسا گیپ جو انسانوں کی زندگی میں فل کرنے کے لیے کام کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا کام بڑا چلے گا۔ نمبر 2، ٹوگیدرنیس ڈیفیسٹ۔ نقصان ہوتا ہے نا، ڈیفیسٹ نقصان کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر پچھلی صدی کو دیکھیں اور اس صدی کو دیکھیں، پچھلی صدی میں لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی وقت تھا۔ میرے اور آپ کی ایج کے جتنے بھی لوگ ہوں گے یا ہم سے بڑے جتنے بھی ہیں جو اس وقت ہمارے ویورز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے والدین سے کہانیاں سنا کرتے تھے، نانا نانی دادا دادی سے۔ ہمیں یہ وقت نصیب ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ڈیوائسز تو ہوتی نہیں تھی، تو ہمارے پاس شغل ہی ایک ہوتا تھا کہ ہم ان کی کہانیاں سنا کرتے تھے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا، ہم ضد بھی کیا کرتے تھے، اور نانا نانی دادا دادی ماما پاپا اس امی ابا ہی ہوتے تھے، تو امی ابا نے اس وقت کوئی نہ کوئی کہانی ہمارے لیے تیار کی ہوتی تھی اور کہانی سنتے سنتے ہمیں نیند آ جاتی تھی۔ تو آج کیا ہے، ٹوگیدرنیس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، مل بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو سر آپ کوئی بھی ایسا پروگرام شروع کر لیں جس میں لوگ مل کر بیٹھ سکیں، کوئی ایسی تفریح کسی کو دے دیں جس سے لوگ اکٹھے ہو سکیں، یہ بزنس بھی آپ کا بڑا زبردست چلے گا۔ جیسے کلبز بن رہے ہیں، جیسے پارٹیز ہوتی ہیں، جیسے ہوٹلنگ ہے، ریسٹورنٹس ہیں، تو یہ کیوں؟ آپ کو پتہ اس کی فلاسفی، کھانا تو انسان گھر بھی کھاتا ہے، لوگ وہاں جا کے اپنے آپ کو اکٹھا محسوس کرتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ایونٹس پہ، تو یہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، سر جنریشن گیپ کو فل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جنریشن گیپ یہ اس کے بعد کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا۔ ہم ایک ایسی نیشن ہے جو 2 دریا کے 2 کناروں پر ہے۔ ایک وہ جنریشن جس میں کبھی موبائل نہیں تھا، کبھی انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹی وی کہیں کہیں پہ تھا، ریڈیو تھا، اور اتنی زیادہ تفریح کے سامان نہیں تھے، اتنے زیادہ کنیکشن نہیں تھے، کچھ ایسا نہیں تھا، کھانے پینے کے ایسے لوازمات نہیں تھے، چیزیں ایسی نہیں تھیں، سہولیات ایسی نہیں تھیں۔ آپ یوں دیکھ لیں، کچے گھر ہوا کرتے تھے، لسیاں ہوا کرتی تھی، گڑ ہوا کرتے تھے، اور دیسی گھی، بس سادہ سادہ سی خوراکیں، سادہ سادہ سے لباس، سادہ سادہ سے رہائشیں۔ اب وہ ایک جنریشن جو اس وقت زندہ ہے جس نے یہ سارا کچھ دیکھا، اور ایک ہم ہیں وہ جنریشن جو ان دونوں کے درمیان میں، اور ایک تیسری جنریشن جس کو زی جنریشن کہتے ہیں، جنہوں نے وہ دیکھا ہی نہیں، جن کو ان گھروں کا خواب خیال بھی نہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کبھی ایسا بھی دور، ان کو اگر بتائیں کہ اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتے تھے، ان کو یہ بات یقین نہیں آئے گی، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ ایسا بھی کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ وہ جو سادہ کھانے، کولڈ ڈرنک کا کبھی رواج نہیں ہوا کرتا تھا، چینی نہیں ہوا کرتی تھی، گڑ ہوا کرتا تھا، تو یہ جنریشنل گیپ ہے۔ اب اس جنریشنل گیپ میں بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں، یعنی کہ بچے کچھ اور سوچ رہے ہیں، یہ پورا ایک پرابلم کھڑا ہو گیا۔ اب اس پرابلم کو فل اپ کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکیں، کوئی جاب، کوئی بزنس، کوئی سہولت آپ فراہم کر سکیں، آپ کا کام چل پڑے گا۔ نمبر 4، کلچرز مکس ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی سندھی کلچر ان کا پنجابیوں کو نہیں پتہ، پنجابیوں کو سندھی کا نہیں پتہ، اسی طرح افغان ہے، اسی طرح سرائکی ہے، پنجابی ہے، تو یہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا کیونکہ فاصلے بہت زیادہ تھے۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں۔ اب یورپین کلچر،
एशियन कल्चर के साथ मिक्स हो रहा है। तो ये ऐसा जब कल्चर एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस कल्चर मिक्स में आप क्या कर सकते हैं। कल्चर मिक्स के बावजूद भी लोग अपने अपने कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, यहाँ से लोग यूरोप जाते हैं तो शलवार कमीज़ क्यों पहनते हैं, वो मतलब खुस्सा क्यों पहनते हैं, चप्पल क्यों पहनते हैं, तो ये अपने कल्चर के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं। तो आप कल्चरल चीज़ें जब भी लोगों को देंगे, लोग उनको पसंद करेंगे, इसमें भी आपका बिजनेस अच्छा खासा चल पड़ेगा। नंबर 5, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, बल्कि अब तो फ्री इंटेलिजेंस पे हम आ गए कि अब लोग फैसले अपनी जहानत से ज़्यादा एल्गोरिदम पर करते हैं। तो अब एल्गोरिदम जिसको आता है उसका फ़ैसला बेहतरीन हो जाता है, उसकी वजह ये पूरा कैलकुलेटेड फ़ैसले हैं। तो अब ज़माना कैलकुलेटेड फ़ैसलों का है। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप टेक में भी एडवांस हो जाएं, आप टेक में कोई काम शुरू कर लें। आज जितनी भी इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज़ कर रही हैं वो एल्गोरिदम की बुनियाद पर, स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर। तो ये आपको करना पड़ेगा सर। ये 5 ऐसे आइडियाज़ हैं, 5 ऐसे नीश हैं, इनमें आपको हज़ारों आइडियाज़ मिल सकते हैं। सिर्फ आपने कोई एक नीश पकड़नी है और उस नीश में जाके आप जो आइडियाज़ आप डिफरेंट ढूंढ सकते हैं उसको माइक्रो नीश पे ले जा सकते हैं, उसकी और माइक्रो नीश। तो आप ढूंढिए, आगे बढ़िए। याद रखिएगा अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मौजूद होती हैं, सिर्फ आपने कोशिश करनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे मैसेज कर दें कि सर हमें कोई एक आइडिया दे दें। ये मुझे वैसे बड़ा सिली आइडिया लगता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ या आपके पास चाहे 5,000 ही है, आपने लगाना है। देखिए आप क्यों किसी से एक मैसेज पे आइडिया पूछ रहे हैं? इससे तो बेहतर है आप गूगल से सर्च कर लें। सर आपने किसी से आइडिया लेना तो पूरा प्लान लें, पूरी बात करें, समझें। समझने के बाद, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी लगेगी, आपका वक्त लगेगा, आपका पैसा लगेगा और अल्टीमेटली आपके ख्वाब हैं कुछ, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होती। तो आप प्लीज़ सीरियस होकर बिज़नेस की तरफ आइए। बिज़नेस एक सीरियस खेल है, ये नॉन सीरियस लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो सर आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, मेरा यकीन है इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा और इनमें से आप कोई एक फील्ड चुनकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या आप कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत सारी बरकत अता फरमाए। आपको बिज़नेस के हवाले से कहीं पे प्लानिंग की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑफिशियल नंबर मौजूद है, आप रब्ता कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जितना हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, वक्त, एनर्जी और थोड़े से पैसे। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। और चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका शुक्रिया, नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।